حلال و حرام کا الگ الگ معیار۔ حلال و حرام کے معیارات دونوں کے الگ الگ ہیں۔ اہل شریعت کا موقف ہے کہ جن جانوروں کے اندر مخصوص خوبیاں ہیں انہیں آپ ذبح کر سکتے ہیں، اور ذبح کرتے وقت تکبیر اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری پھیری جائے گی تو وہ انسانوں کے کھانے کے لیے حلال تصور ہوگا، جبکہ اہل طریقت کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کا نفس مانگ رہا ہے وہ حرام ہے، اور جو آپ کی روح مانگ رہی ہے وہ حلال ہے۔ اور اگر آپ نے حلال طریقے سے رزق کمایا ہے اور حلال پیسوں کے ساتھ جو چیزیں خریدی ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور اگر آپ کی کمائی حلال نہ ہے تو پھر آپ جتنی مرضی تکبیریں پڑھ لیں، آپ کا وہ جانور اور اس کا گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک جملہ مشہور ہے، لوگ جیب میں حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ لے کے حلال گوشت کی دکانیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ مچھلی اور ٹڈی آٹومیٹک حلال تصور ہوتی ہے۔ مچھلی اگر زندہ حالت میں پکڑی ہے تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہاوت ہے جسے اہل عقل مث تصور کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بیٹا ذبح کرتے کرتے دمبے کو ذبح کیا تو آزمائش میں پورا اترنے کی خوشی میں جوش سے چھری ہوا میں پھینک دی، جو کہ ٹڈی کے دل سے جا ٹکرائی، اور پھر چھری سمندر میں جا گری اور سمندر میں مچھلی کو لگی۔ یوں یہ دونوں جانور ہمیشہ کے لیے حلال ہو گئے، اب انہیں دوبارہ حلال کرنے کی ضرورت نہ ہے۔ صاحبان شریعت و طریقت دونوں اس بات پر متفق ہے کہ مجبوری اور بیماری کی حالت میں حرام جانور کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، جبکہ صاحبان تقوی موت تو قبول کر لیتے ہیں مگر فتوے اور اجازت کے باوجود کسی بھی حرام جانور بشمول سور کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ موت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔